پہلے صفحے سے ہم شروع کریں گے۔ اشعار بانی کی ترتیب کی کتاب پہلے صفحے سے۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو، ہم دعا مانگیں۔ قادر خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ایک قدوس خدا، ایک قدوس خدا، ایک قدوس خدا، اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اے عزیزو، ہم آج ایک بار پھر اس لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے آئے ہم تھوڑی دیر کی خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں، تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ سب مل کر کہیں گے، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے۔ ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر۔ یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر۔ اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خداوند آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم اور مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ آئے ہم خداوند کی حمد و تعریف کریں۔ سیالکوٹ کے رنشن گیتوں کی کتاب زبور نمبر 39 نکالیں، 39۔ بڑا رحم کا، بڑا فضل کا، شروع سے لے کر آخر تک عبادت کا ہر حصہ تیرے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ جتنے لوگ تیرے ساتھ حضور پہنچ چکے ہیں ان کے لیے شکر ادا کرتے ہیں، جو بھی راستہ میں ہیں یا اپنے گھروں میں کسی پریشانی کے باعث نہیں آ سکے، اپنا رحم والا، اپنے فضل والا ہاتھ بڑھا اور انہیں بھی اپنی برکات سے مالا مال کر۔ سب کچھ مانگ لیتا ہوں تیرے بیٹے اپنے منجی خدا یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔
یہ گیت جو ہم ابھی گا رہے ہیں سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب میں ہے، گیت نمبر 4 ہے۔ تسلی سے گائیں، کیونکہ آج کا جو پیغام ہے وہ شاگردیت کی جو قیمت ہے نا اس پہ ہے، اور شاگردیت کی جو قیمت ہے وہ یہ ہے کہ تو خود ہی سے انکار کر، اپنی سلیب اٹھا۔ تو یہ گیت ہے کہ ایسا یسو دا دوبارہ نہیں چھڈنا، زمانہ آزما کے دیکھ لے، پورا کریں گے جو بول منہ کڈنا، زمانہ آزما کے دیکھ لے۔ اسی اگ دیاں پٹھیاں چ سڑیں گے، اسی شیراں دیاں غاراں وچ بڑھیں گے، پیارے یسو دا پیارا نام جپنا، زمانہ آزما کے دیکھ لے۔ تھوڑا سا میوزک، خدا کا شکر ادا کریں، موجودہ حالات کو خدا ان کے ہاتھ میں دیں، اس موسم کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، بچوں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، ملک پاکستان کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن دعا ہر چیز کو تبدیل کر دیتی ہے۔ خواتین میں سے کوئی بھی خاتون دعا میں رہنمائی کر سکتی ہے۔ مل کے میرا نام لیتے میں جگہ پر موجود ہوں، آپ کی موجودگی کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں پاک خدا۔ آپ نے کہا اٹھتے بیٹھتے ہر وقت میری شکر گزاری کیا کرو۔ آج کے دن کے لیے میرے پاک خدا ہم سب کو زندہ کی زمین پر زندہ رکھا، وہ شکر گزاری کرنے کے لائق بنایا، قبر میں تیری شکر گزاری کون کرے گا؟ اے میرے پاک خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، زمین تیرے پاک کی چوکی آسمان تک رکھتے میرے پاک خدا، ہم تیرے قدموں میں آتے ہیں میرے پاک خدا۔ ایک زندگی جتنے خدا کا تیرے حضور میں چکے میرے پاک خدا، اپنے سر کو تیرے حضور میں رکھتے ہیں پاک خدا، اور آپ کو سجدہ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو سجدہ واجب ہے پیارے بڑے خدایا۔ آپ نے خدا کا اپنے کا جہاں ساتھ اور باز ملتے ہیں اور جگہ پر اپن چھا جاتا ہے، آپ کا اپن چھا چکا میرے پاک خدا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں پیارے بڑے خدایا۔ جتنی درخواست کا تیرے بندہ نے میرے پاک خدا تیرے قدموں میں رکھی میرے پاک خدا، ان کو خدا کا اپنے حضور میں قبول اور منظور ٹھہرانا اور برکت دینا۔ آج کا زندہ کلام میرے پاک خدا تیرا بندہ جب بولے میرے پاک خدا اسے ابھی سے خدا بڑا چن کر استعمال کرنا۔ آج کا کلام ہم سب زندگیوں کے لیے ہو میرے پیارے میرے خدایا، اس کلام کو اپنی زندگی میں لیں اور اس کے راستوں پر چلے اور تیرے نام کو خدا کا دھن پار کرتے رہے میرے پاک خدا۔ اس وقت کی دعاؤں درخواست کو منتوں کے التجاؤں کو سننا قبول سے منظور کرنا مانتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ آمین۔ عورت کے لیے بائبلیں رکھی ہیں تو آپ بائبل پکڑیں، صفحہ نمبر 701 نکالیں، یسایا نبی کا صحیفہ 50واں باب 4 آیت سے 9 آیت۔ جہاں بیٹھے ہیں بینچ پہ بائبل پڑھی ہے، یہ دے دیں، یہ بائبل دے دیں انہیں، یہ والی بائبل دینی چاہیے، بڑی بائبل دے دیں، وہ تم کو دے دیں۔ یسایا نبی کا صحیفہ 50واں باب 4 آیت سے 9 آیت کو پڑھنا چاہتا ہے؟ 2 ہاتھ ہیں، آپ پہلا حوالہ پڑھ لیں، آپ دوسرا پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا والا ہے یعقوب کا خط، یعقوب کا خط 3 باب پہلی ایسے 8ویں آیت، صفحہ نمبر 225۔ یعقوب کا خط 3 باب شبز پہلی ایسے 8ویں آیت۔ پھر ہم ایک گیت گائیں گے، حمد تیری یہوہ گاتے ہیں ہم سب، 349 نمبر گیت ہوگا، ہم تیری یہوہ گاتے ہیں ہم سب۔ پھر اس کے بعد ہم انجیل مقدس کی تلاوت سنیں گے، مقدس مرکز کی بارفت لکھی گئی انجیل 8واں باب 27ویں آیت سے لے کر 35ویں آیت۔ مرکز کی انجیل 8واں باب 27ویں آیت سے 35ویں آیت۔ آپ میں سے کو پڑھنا چاہتا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے بیٹا، آپ پڑھیں، شاباش۔ یہ تینوں حوالے آج صبح ہماری نصیحت کے لیے ہیں۔ مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل 8واں باب 27ویں آیت سے 35ویں آیت، صفحہ نمبر 4242۔ ہم آج کے دن کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں
जमहूरियत का आलमी दिन है। जमहूरियत का पता किसी को? शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चंद लोग हैं जिन्हें पता है कि जमहूरियत क्या है, डेमोक्रेसी क्या चीज़ है। इस पे भी थोड़ी बात कर लेंगे। आज आलमी सतह पे दिन है। आज नए लोग कुछ नज़र आ रहे हैं, कुछ तो पहली दफ़ा ही आए हैं। अगर आप खड़े हों तो हम आपके लिए तालियां बजाएंगे, आपको वेलकम करेंगे। चले हम बैठे बैठे के लिए तालियां बजा देते हैं, ठीक है? हम आपको वेलकम करते हैं। बहुत सारी नई रूहें, नई सूरतें सेंट जॉन चर्च के ख़ानदान का हिस्सा बन रही हैं। स्वामी ने दिल से वेलकम करते हैं। ये आपका घर है, आप यहाँ आएँ, बरकत पाएँ और खुदा उनका शुक्र अदा करें। नौजवानों के लिए और उन वालिदैन के लिए जो बच्चों को कहते हैं सुबह चर्च ज़रूर जाना है, ये मैं आपको बता दूँ। ऐसे वालिदैन के लिए भी खुदा का शुक्र है। चंद ही हैं, सारे नहीं हैं। कई तो कहते हो खैर जी छुट्टी है, सोम दो नहीं, लेकिन चंद ऐसे हैं मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि जो कहते हैं कि इतवार का दिन है भाई इबादत करें फिर आगे सो जाना। सो मैं ऐसे नौजवान बेटे बेटियों के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। कुछ बच्चे पास हुए हैं, अब आज हम उनकी भी हौसला अफजाई करेंगे। कल का दिन जो आने वाला दिन है आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ बराए ओज़ोन लेयर है। ये एक ऐसी लहर आ जाती है जिससे मौसमी तब्दीलियाँ आ जाती हैं, आसमान के ऊपर से नीचे आ जाती है। हम इसके लिए भी खुदा का शुक्र भी अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि मौसमी जो तब्दीलियाँ हैं इनमें नुकसानात भी हो रहे हैं, काफ़ी परेशानियाँ भी हैं। खुदा हम सब पर रहम करे, इस दुनिया पर रहम करे। 17 तारीख को हमारे मुस्लिम दोस्त ईद मिलादुल नबी मना रहे हैं, हम उन्हें भी मुबारकबाद पेश करते हैं। 21 सितंबर यौम अमन का दिन है, आलमी सतह पे अमन का दिन। अक़वाम मुत्तहिदा ने मंजूर किया कि ये दिन मनाया जाए पूरी दुनिया में, क्योंकि बदअमनी पूरी दुनिया में ही है। सिर्फ दुनिया में नहीं है, मुल्कों में है। मुल्कों में नहीं है, शहरों में है। शहरों में नहीं, गाँव में भी है। गाँव में भी नहीं, बस्तियों में भी है। बस्तियों में नहीं, हमारे ख़ानदानों में भी बदअमनी है। सो इसलिए इसके लिए ज़रूर दुआ करें, खुदा अमन पैदा करे। लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ गैर लोगों में भी कि चूँकि अमन के शहज़ादे के बग़ैर अमन पैदा नहीं हो सकता, और अमन का शहज़ादा कौन है? शुक्र है आपको ये पता है। यीशु मसीह अमन का, उसके वसीले के बग़ैर अमन पैदा नहीं हो सकता। इसलिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और दुआ गो हैं ऐसे ख़ानदानों के लिए भी जिन्हें खुदा ने बरकत दी हैं। भाई इम्तियाज़ ख़ान, उनके ख़ानदान के लिए, उनके बेटे की शादी है, उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। और हम इंतखाब आपको भी मुबारकबाद पेश करते हैं। इनके ख़ानदान को, इनका बेटा अनील तालीम और इल्म हासिल करने के लिए तुर्की गया है, इस्तांबुल गया है। हम दुआ करते हैं वहाँ का माहौल उसके लिए साजगार। और सुलेमान के लिए आज सुबह उसकी फ़्लाइट थी, वो चला गया। और जो नौजवान बच्चे, बेटे बेटियाँ काम काज के लिए, जॉब के तल्लक से जैसे भी बाहर हैं तालीम और इल्म हासिल करने के लिए, हम उनके लिए भी दुआ गो हैं कि खुदा उन्हें कामयाबी से हमकिनार करे। कुछ खुशी के दिन होते हैं, कुछ परेशानी के दिन होते हैं। अगला इतवार 22 सितंबर 2013 में ऑल सेंट्स चर्च में बम धमाके हुए थे, बड़े लोग हमारे मर गए। चर्च में अभी इबादत ख़त्म ही हुई थी, बाहर निकले थे तो बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हुए। हम दुआ करते हैं उन ख़ानदानों के लिए भी, और ख़ास तौर पर इल्तिजा है कि आने वाले वक्त में कोई ऐसे सानहा इस दुनिया में ना हो। आयात तक खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की ज़ुबान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं।
खुदावंद खुदा ने मेरे कान खोल दिए और मैं बागी और बरगश्ता ना हुआ। मैंने अपनी पीटने वालों के और अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाला की। मैंने अपना मुंह रसवाई और थूक से नहीं छुपाया, पर खुदावंद खुदा मेरी हमायत करेगा और इसलिए मैं शर्मिंदा ना होऊंगा। और इसीलिए मैंने अपना मुंह संगे खार की मानंद बनाया और मुझे यकीन है कि मैं शर्मसार ना होऊंगा। मुझे रास्तबाज ठहराने वाला नज़दीक है। कौन मुझसे झगड़ा करेगा? आओ हम आमने सामने खड़े हों। मेरा मुखालिफ कौन है? वो मेरे पास आए। देखो खुदावंद खुदा मेरी हमायत करेगा। कौन मुझे मुजरम ठहराएगा? देख वो सब कपड़े की मानंद पराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। आमीन। भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज़्यादा सज़ा पाएंगे, इसलिए कि हम सब के सब अक्सर ख़ता करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में ख़ता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम दे देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। देखो जहाज़ भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज़ हवाओं से चलाए जाते हैं, तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार के ज़रिए से माजी की मर्ज़ी के मुवाफ़िक घुमाए जाते हैं। इसी तरह ज़ुबान भी एक छोटा सा उज़ू है और बड़ी शेही मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। ज़ुबान भी एक आग है। ज़ुबान हमारे अज़्ज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर किस्म के चौपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर ज़बान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, ज़हर कातिल से भरी हुई है। खुदा उनका पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। उसका 8 बाब 27 आयत से 35वीं आयत तक पढ़ेंगे। फिर यस्सु और उसके शागिर्द कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए और राह में उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और बाज़ एलिया और बाज़ नबियों में से कोई। उसने उनसे पूछा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने जवाब में उससे कहा, तू मसीह है। फिर उसने उनको ताकीद की कि मेरी बाबत किसी से ये ना कहना। फिर वो उनको तालीम देने लगा कि ज़रूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और बुज़ुर्ग और सरदार काहिन और फ़कीह उसे रद्द करें और वो कत्ल किया जाए
اور 3 دن کے بعد جی اٹھے۔ اور اس نے یہ بات صاف صاف کہی۔ پطرس اسے الگ لے جا کر اسے ملامت کرنے لگا، مگر اس نے مڑ کر اپنے شاگردوں پر نگاہ کر کے پطرس کو ملامت کی اور کہا، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ پھر اس نے بھیڑ کو اپنے شاگردوں سمیت پاس بلا کر ان سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو میری اور انجیل کی خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میں ایمان رکھتا ہوں ایک خدا قادر مطلق باپ پر، جو آسمان اور زمین اور سب دیکھی اور اندیکھی چیزوں کا خالق ہے، اور ایک خداوند یسوع مسیح پر، جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، کل عالموں سے پیشتر، اپنے باپ سے مولود، خدا سے خدا، نور سے نور، حقیقی خدا سے حقیقی خدا، مصنوع نہیں بلکہ مولود، اس کا اور باپ کا ایک ہی جوہر ہے، اس کے وسیلہ سے کل چیزیں بنی۔ وہ ہم آدمیوں کے لیے اور ہماری نجات کے واسطے آسمان پر سے اتر آیا، اور روح القدس کی قدرت سے کنواری مریم سے مجسم ہوا اور انسان بنا، اور پینتوس پلاطوس کے عہد میں ہمارے لیے مصلوب بھی ہوا۔ اس نے دکھ اٹھایا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن پاک نوشتوں کے بموجب جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، اور باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے، جو جلال کے ساتھ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے پھر آنے والا ہے۔ اس کی سلطنت ختم نہ ہوگی۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، جو خداوند اور زندگی بخشنے والا ہے، وہ باپ اور بیٹے سے صادر ہے۔ اس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ پرستش و تعظیم ہوتی ہے۔ وہ نبیوں کی زبانی بولا، میں ایک پاک عام رسولی کلیسیا پر ایمان رکھتا ہوں، میں ایک بپتسمے کا جو گناہوں کی معافی کے لیے ہے اقرار کرتا ہوں، اور مردوں کی قیامت اور آئندہ جہان کی حیات کا انتظار کرتا ہوں۔ آمین۔ آسمانی بات ہمارا ایمان ہے کہ تیرا بیٹا ہمارا نجات زندہ خداوند یسوع مسیح ہماری مریم سے پیدا ہوا، مر گیا، ختم ہوا، مردوں میں سے جی اٹھا، سے بچے اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ آج کی اس عبادت میں تیرا پاک روح پھر ہم سب کی رہنمائی کرے، کلام کے حصوں کو سمجھنے کے لیے اپنی دان شرف رحمت عطا فرما، تاکہ آج کا کلام ہماری زندگیوں کے لیے برکت، راحت، تسلی، اطمینان کا سبب ٹھہرے۔ اپنے آپ سب کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ آج کا دن آپ سب کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے۔ اپنے وقت نکالا، خدا ان کے گھر میں آئے، جو لوگ بعد میں آئے انہیں دیں جگہ، اگر کہیں جگہ موجود ہے تو آپ ضرور اشارہ کر کے اس کو بتا سکتے ہیں کہ آ کے بیٹھیں تسلی سے۔ اب سب کے وقت کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب ایسے حالات ہوں جس دور میں سے معیار آپ گزر رہے ہیں، تو ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار وہ دعا ہے، خدا کا کلام ہے، جو میرے لیے اور آپ کے لیے تسلی کا سبب بنتا ہے، جو مجھے اور آپ کو گناہ کی غلامی سے آزادی دیتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر ضروری ہوتا ہے کہ وہ شخص مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، جوان ہے، جیسا بھی ہے، پھر وہ سنیں۔ اور سننا سب سے اہم نعمت ہے، برکت ہے۔ جو لوگ سنتے نہیں ہیں وہ سمجھ بھی نہیں سکتے، جو لوگ سنتے نہیں ہیں ان کے اندر ایمان بھی پیدا نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کتنے ہی پڑھے لکھے کیوں نہ ہو۔ اس لیے میری یہ درخواست ہے، تینوں حوالوں کا تعلق اور سارے گیتوں اور زبوروں کا تعلق آج کے کلام کے ساتھ ہے۔ تو آپ تھوڑی دیر کے لیے یسایا نبی کا صحیفہ نکالیں، جو مجھے اور آپ کو شاگردیت کے بارے میں بتاتا ہے کہ شاگرد ہے کون۔ اور مجھے پتہ ہے یہاں پہ بڑے استاد بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیچر بھی ہیں، ڈاکٹر ظفر اقبال بیٹھے ہیں، یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے رہے ہیں۔ تو شاگرد جب تک سنتا نہیں ہے، تابعداری نہیں کرتا، فرما برداری نہیں کرتا، کامیاب بھی نہیں ہوتا۔ اور جو اسٹوڈنٹ ہیں آج کے دور کے، ماڈرن دور کے، ان کے لیے خاص یہ حوالہ ہے
کہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنیں اور فرما برداری کریں۔ خداوند یسوع المسیح نے بھی اپنے باپ کی فرما برداری کی، تب جا کر جس مقصد کے لیے وہ اس دنیا میں آیا خدا نے اسے کامیابی دی۔ نکالیں حوالہ 50واں باب ہے، آپ کی سہولت کے لیے بائبلیں یہاں موجود ہیں، میں چند باتیں یہاں سے لوں گا۔ خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی۔ اس کا مطلب یہ ہے، کیونکہ یہ حوالہ خدا کا بندہ یساع نبی مسیح کے کردار اور اس کے دکھوں کی پیشن گوئی کر رہا ہے کہ خداوند یسوع المسیح اس دنیا میں جب آئیں گے تو کیا ہوگا۔ شاگرد کی سی زبان بخشی۔ سن لے نوجوان، شاگرد کا کام استاد کی آواز سننا اور مشکل وقت میں بھی، مصیبت میں بھی، دکھ میں بھی وفادار اور ثابت قدم رہنا۔ یہ ان بچوں کے لیے بھی ہے جن کی کمپارٹ ہے، یہ سن لیں، خیر ہے، کوئی بات نہیں، ثابت قدم رہنا ہے۔ کئی ہمارے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، بچے وہ فیل ہو جائیں تو کہتے ہیں میں پڑھنا ہی نہیں۔ یہ عقل مندی نہیں ہے۔ شاگرد کی زبان مجھے بخشی، اور یہ پیشن گوئی کی گئی خداوند یسوع مسیح کے کردار اور اس کی دکھوں کے بارے میں۔ لکھا ہے تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے ماندوں کی مدد کروں۔ تھکے ماندے لوگوں کی مدد کرنا، یہ میری اور آپ کی، ہم جو مسیحی لوگ ہیں جن میں آج بہت سے استاد ہیں انٹرینڈ، غیر تربیت یافتہ، سن لیں، وہ تھکے ماندوں کی مدد کریں۔ اور آج کا جو پاسٹر ہے وہ تھکے ماندوں کی مدد کرنے کی بجائے وہ کہتا ہے کہ آپ کے کمرے میں نا کسی نے کچھ کیا ہے، آپ کی سر درد نہیں ختم ہوتی، کیا ہے تانوں کچھ کسی نے۔ وہ نام بھی گھر والوں کو لے لیتے ہیں۔ بچے ہیں ایسے لوگوں سے، استاد نہیں ہے۔ پھر کہتا ہوں خدا کے کلام کے مطابق وہ مجھے ہر صبح جگاتا اور میرا کان لگاتا ہے، میرا کان لگاتا ہے، جگاتا بھی ہے، کہتا سن، تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں۔ اس لیے میں اکثر یہ گیلری والوں کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی دھیان سے سنیں، جو باتیں آپ سن کے جائیں گے آپ کے لیے برکت کا سبب ٹھہریں گی۔ جب تک میں اور آپ سنتے نہیں ہیں ہمارے اندر ایمان بھی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی کمر، اپنی پیٹنے والوں کے سپرد کر دی جو مرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے محلے میں یا ادھر ادھر جس کو پولیس پکڑ کے لے کے جاتی ہے، جانے سے پہلے اس کو کیا کر دیتی ہے؟ کہاں مارتی ہے؟ دیکھ رہے، ذلت اٹھائی، دکھ اٹھایا، کس نے؟ یسوع مسیح نے، میرے لیے اور آپ کے لیے۔ یہ استاد کا کام ہے، یہ بڑے کا کام ہے۔ اس نے حالانکہ مسیح پیدا بھی نہیں ہوئے، مجسم نہیں ہوئے، جسم نے اختیار کیا۔ میں نے اپنی پیٹنے والوں کے اور اپنی داڑھی نوچنے والوں کے حوالے کر دی۔ میں نے اپنا منہ رسوائی اور تھوک سے نہیں چھپایا۔ کس کی خاطر؟ اپنی خاطر نہیں، میری خاطر اور آپ کی خاطر، گناہگار انسان کی خاطر، ہم سب کی خاطر۔ اس نے اپنا منہ، اپنی کمر دکھ کے لیے، مصیبت کے لیے ان کے سپرد کر دی۔ پر خدا میری حمایت کرے گا، اس لیے میں شرمندہ نہ ہوں گا۔ اس لیے میں شرمندہ۔ آج کا جو بچہ ہے نا، آپ اس کو مہمانوں کے سامنے ڈانٹ کے دیکھیں، وہ پتہ آپ کو کیا کہے گا؟ آپ نے ان کے سامنے میری انسلٹ کر دیا، بے عزتی کر دی آپ نے میری، کیوں یہ بات آپ نے ان کے سامنے مجھے کہی ہے؟
نے अपना मुंह रसवाई और थूक से नहीं छुपाया। खुदा मेरी हिमायत करेगा, इसलिए मैं शर्मिंदा ना होऊंगा। इसलिए मैंने अपना मुंह संगे खारा की मानद बनाया और मुझे यकीन है कि मैं शर्मसार ना हूँ। दुख, तौहीन, ज़िल्लत यसुफ मसीह ने बर्दाश्त की। ये उस्ताद का काम। क्यों? निजात के लिए, रिहाई के लिए, छुटकारे के लिए, आज़ादी के लिए, आपको खुश रखने के लिए, आपको परेशान करने के लिए नहीं। आज के लोग परेशान करते हैं, मायूसी फैलाते हैं। नहीं फैलाते? टीवी देखते हैं, टीवी देखते हैं, कोई अच्छी खबर नहीं होती। मायूसी, परेशानी हर तरफ, खौफ। लेकिन एक ऐसी ख़ास जगह जहाँ आप आके बैठे हैं, ये ख़ास वो जगह है जहाँ से आपको तसल्ली मिलती है, राहत मिलती है, खुशी मिलती है, इत्मीनान मिलता है और आप रिलैक्स होके खुदावंद के घर से रुखसत होते हैं। और यही फिर आखिरी हमारी दुआ भी होती है। मुझे रास्तबाज ठहराने वाला नज़दीक है, कौन मुझसे झगड़ा करेगा? आओ हम आमने सामने खड़े हों। मेरा मुखालिफ कौन है? वो मेरे पास आए। देखो तसल्ली की बात, खुदा मेरी हिमायत करेगा। अगर आपकी कोई भी ना हिमायत करे तो कौन करेगा? खुदावंद मेरी तरफ है, मैं नहीं डरने का। इंसान मेरा क्या कर सकता है? आए उस पर ईमान रखें, उस पर तवक्कुल रखें जिसके लिए खुदा का बंदा याकूब मुझे और आपको कहता है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं, दूसरों के लिए तसल्ली का सबब बनना चाहते हैं, तो फिर अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखें। अपने राधी में राखी करांगा मैं तो ना हो कसूर। खोलें याकूब का ख़त। सादा बातें हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें, कोई तशरीह तलब बात नहीं है। लेकिन मैं खुदा का खादिम होते हुए चंद बातें उसमें से लूँगा, इसलिए कि आज के दौर में हमें इन बातों की ज़रूरत है। खुदा का बंदा याकूब मुझे और आपको नसीहत करता हुआ सिखाना चाहता है कि मैं और आप इस दुनिया में रहते हुए उस्ताद ना बने। आज आप घर से बाहर निकले, आपको रास्ते में सारे उस्ताद ही मिलेंगे, शागिर्द कोई नहीं मिलेगा, सुनने वाला कोई नहीं मिलेगा, सुनाने वाले बेशुमार होंगे। और याकूब उन लोगों को तंबीह करता है, ऐ मेरे भाइयों बहनों बच्चों, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज़्यादा सज़ा क्यों सज़ा पाएंगे? भाई एक तो उस्ताद बनाया खुदा ने, तो फिर सज़ा क्यों पाएंगे? सज़ा इसलिए पाएंगे कि जो हमने ज़िम्मेदारी ली, जगह बनाए। भाई एक नया कपल आया, बिल्कुल ही नया 2024 का अभी का मॉडल है, तो इसको जगह बना के दें, तो हमने वेलकम भी करते हैं। खुदा का बंदा याकूब उनको कहता है ज़्यादा उस्ताद ना बने, क्योंकि उस्ताद ज़्यादा सज़ा पाएंगे। क्यों सज़ा पाएंगे? भाई हम तो उस्तादों की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। सज़ा इसलिए वो पाएंगे जिस काम के लिए उन्हें उस्ताद बनाया है वो उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने बस उस्तादी दिखाई है ताकि लोगों को पता चले कि मैं उस्ताद हूँ, लेकिन जिम्मेदारी पूरी नहीं की जो उनके स्पुर्द की है, जिसका ओथ लिया। इसलिए हम सब के सब अक्सर ख़ता करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में ख़ता न करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम देते हैं
تو سارے بدن کو بھی جو گھما سکتے ہیں. سر اوپر کریں, میری طرف دیکھیں. نہ ہو کوڑیا خچرا وانگر تم تے کچھ بھی نہیں ہے سمجھو نا. یہ ایسے نہیں ضرور لکھا گیا, نہ ہو کوڑیا خچرا وانگر تم تے کچھ بھی نہیں ہے سمجھو نا. سکھاواں گا تینوں بکھاواں گا راہ, میری اکھیاں تینوں ویکھن صدا. خدا مجھے اور آپ کو دیکھتا ہے, میری حرکات سے واقف ہے, میرے عمل سے واقف ہے, میری گفتگو سے واقف ہے, میرے رویے سے واقف ہے. آپ جہاں کہیں بھی کیوں نہ ہو, ہی نوز ایوری تھنگ. گاڈ از گریٹ, وہ دیکھتا ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے رویوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. آگے لکھتا ہے, دیکھو جہاز بھی اگر بڑے بڑے ہوتے ہیں, تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں, تو بھی ایک نہایت چھوٹی سی پتوار کے ذریعے سے بھانجی کی مرضی, ملاح جو ہوتا ہے جو چلاتا ہے اس کو جس طرف چاہتا ہے اسے گھما لیتا ہے. اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی. آج کل بڑی شیخی ہے, بچے بھی مارتے ہیں گھر میں, خواتین بھی کئی دفعہ کہتے ہیں ساڈے گھر ہے چیزیں, تاڈے گھر کوئی نہیں, میرا آدمی تو اس طرح کا ہے, یہ ہے وہ ہے, آپ کا نہیں ہے. تو یہ شیخی ہے, نہ ماریں. یہ شیخی والا جو کام ہے یہ کام خراب کرتا ہے آپ کے لیے. کبھی کبھار یہی چیز دکھ کا باعث بنتی ہے. دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ. پرسوں خبر سن رہا تھا میں, کل صبح کراچی میں ایک پیٹرول پمپ, کسی نے صرف جو سگریٹ پیتے ہیں پی کے وہاں پھینکی ہے, تو وہاں آگ لگ گئی. نقصان ہوا, لوگ مر گئے ہیں. ایک دن چرچ میں نے ایک لفظ بولا تھا, مکہ فاتح امن. نجائز جگہ پہ وہ پیٹرول پمپ بنا ہوا تھا, نجائز, غلط. آج یہاں سے آپ نکل کے جائیں, باہر گلی میں جائیں گے نا آپ زیادہ لوگ, جس طرح بھی جائیں, نالے کی طرف جائیں, نجائز پیٹرول پمپ بنے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے. آگ لگ سکتی ہے تھوڑی سی غلطی سے بھی, کسی کی غلطی سے بھی بہت ساری جانیں جا سکتی ہیں. لیکن ہمارے لوگ, ہماری انتظامیہ, ہمارے حاکموں کو نظر ان پر نہیں ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے یہ تھوڑی سی آگ بڑے جنگل میں بھی لگ جاتی ہے. زبان بھی ایک آگ ہے. اب یہاں پہ آ کے میں نے اور آپ نے اپنی زبان کے بارے سوچنا ہے. آپ صرف میری زبان کے بارے نہ سوچتے رہا کریں, اپنی کے بارے میں بھی سوچیں. میں تو اپنی بات کر دیتا ہوں یہاں پہ, آپ میری زبان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. اپنی زبان کے بارے میں سوچیں, سارا دن کس طرح استعمال ہوتی ہے, کیا کیا باتیں میں اور آپ کر جاتے ہیں. آ گئی زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے, سارے جسم کو داغدار کر دیتی ہے اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے, اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے. کتنی خطرناک چیز ہے. اس لیے میں زبور بہت گاتا ہوں آپ کے ساتھ. اپنے رادی میں راکھی کا رنگا میں تو نہ ہو قصور. کبھی کبھار میں اکیلا جا رہا ہوتا ہوں ڈرائیو کر کے کہیں کام کے لیے, تو میں اکیلے گاتا رہتا ہوں اور اپنے آپ پہ غور کرتا رہتا ہوں کہ میری زبان, میرے الفاظ کی وجہ سے کسی کو دکھ نہ پہنچے. کیونکہ ہر قسم کے چپائے, پرندے, کیڑے مکوڑے, درائے جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں, مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں. خدا کو پتہ تھا, پھر بھی خدا نے نا بڑے زبردست تالے لگائے اس کو, زبان کو. زبان کے بعد جو سخت چیز آتی ہے دانت ہے نا, بند کر لیں تو زبان اندر ہی رہتی ہے. پھر آگے لپس ہے, ہونٹ ہے میرے اور آپ کے, 2 تالے لگائے, پھر بھی نہیں قابو میں آتی, پھر بھی نہیں کر جاتے ہیں. اور کئی دفعہ لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں کہ بڑے کہتے ہیں اوئے اب منہ تے زبان چھپا, کہتے ہیں نا, زبان کو منہ میں ڈال, باہر نہ نکال, اور زبان تے منہ چھپا ہے, اندر آ کے اس کو تالے لگا. اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ملک میں بھی ہیں, ہماری قومی اسمبلیوں میں بھی ہیں, ہماری صوبائی اسمبلیوں میں بھی ہیں. صرف زبان, گفتگو, بات جب کرتے ہیں آگ لگ جاتی ہے. زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا, وہ ایک بلا ہے جو رکتی نہیں, زہر قاتل.
توبہ توبہ، زہر وہ گھولتی ہے، یہ زہر گھولتی ہے۔ اسی سے ہم خداوند اپنے باپ کی حمد کرتے ہیں، اور اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں بد دعا بھی کتنی اچھی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اے باہر جا کے زبان کو غلط استعمال کر لیں تو کیا فائدہ ہے زبان کا؟ حمد و ثنا بھی اس زبان سے اور گالیاں بھی اس زبان سے۔ نظر بھائی، سینٹ اینڈریوز چرچ میں گیتوں کا مقابلہ ہے، صرف حمد و ثنا ہے۔ اپنی تیار کریں کوائر کو، آج 21 تاریخ کو امن کا دن ہے، وہاں جائیں، حمد و ثنا کریں، شکر گزاری کے الفاظ وہاں دوسرے لوگوں کے ساتھ بیان کر کے آئیں، تاکہ سینٹ جان چرچ کی یہ گواہی وہاں قائم ہے۔ 2-3 منٹ رہوں گا۔ یسوع مسیح نے اس کے بارے میں کیا کہا، زبان کے بارے میں؟ مرکز کی انجیل کا حوالہ نکالیں۔ تھک تو نہیں گئے بھائی؟ شکر شکر۔ کلام مقدس میں 27ویں آیت جو پڑھی گئی، 8واں باب، پھر یسوع اس کے شاگرد، یسوع اکیلا نہیں تھا، شاگرد بھی ساتھ تھے، دیکھ لیں ذرا۔ اور یسوع اور اس کے شاگرد کیسریا فلپی کے گاؤں میں چلے گئے، اور راہ میں اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ لوگ مجھے، یہ جگہ کون سی ہے جہاں یسوع چلا گیا؟ کیسریا فلپی، یہ وہ جگہ ہے جہاں بال کی پوجا کی جاتی تھی، خدا کو چھوڑ کر دیوتا کی پوجا کی جاتی تھی۔ یسوع وہاں گیا تھا غیر قوموں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے۔ آج اسی لیے ہم کہتے ہیں بین المذاہب کے ساتھ بیٹھیں، دوسرے مذہب کے ساتھ گفتگو کریں، ہم آہنگی پیدا کریں، کامنالٹی پہ بات کریں، جو ہماری آپس کی چیزیں ایک جیسی ہیں ان پہ تو بات کریں۔ یسوع ایسے گاؤں میں چلا گیا جہاں بال کی، دیوتا کی پوجا کی جاتی تھی، اور یونانی لوگ جو تھے اس وقت کے، یسوع کے دور کے، انہوں نے بال کی جگہ پان دیوتا کو وہاں پہ رکھ لیا، اس کو ماننا شروع کر دیا۔ اور یہ جو گاؤں تھا غیر یہودی تھا، اور ہیرودیس نے کہا یہاں کیا کیا تھا؟ غیر یہودی تھا، یہودی لوگ وہاں نہیں رہتے تھے۔ اس نے وہاں سنگ مرمر کا مندر بنایا تھا۔ کس نے؟ کس نے؟ ہیرودیس بادشاہ نے۔ یسوع وہاں گیا، جان بوجھ کے گیا، تاکہ خداوند یسوع مسیح ان کو بھی نجات کا پیغام دے۔ لکھا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ خداوند یسوع مسیح کو ابھی تک نہ پوشیدہ تھی یسوع مسیح کی پہچان، لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہے کون۔ کئی لوگ ایلیاس سمجھتے تھے، کئی لوگ سمجھتے تھے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا جس کو قتل کیا گیا ہے شاید اس کی روح اس کے اندر آ گئی ہے۔ حالانکہ یوحنا نے تو خود کہا تھا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ، تو بھی پہچان نہیں ہوئی لوگوں کو۔ اس نے ان سے پوچھا کیا تم مجھے کیا کہتے؟ چلو لوگ تو کہتے ہیں۔ پطرس نے جواب میں سے کہا کہ تو مسیح ہے۔ پھر اس نے ان کو تاکید کی کہ میری بابت سے یہ نہ کہنا، تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے، نجات کا پیغام تو جائے ان تک، ان کے گناہوں کی معافی تو ہو۔ پھر وہ ان کو تعلیم دینے لگا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے، اور بزرگ اور سردار کہن اور فقی اسے رد کریں، اور وہ قتل کیا جائے، اور 3 دن کے بعد جی اٹھے۔ یسوع مسیح نے ان کو بتا دیا اپنے شاگردوں کو کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، نجات کے لیے، رہائی کے لیے، چھٹکارے کے لیے، لوگوں کو گناہ کی غلامی سے آزادی کے لیے میرے ساتھ یہ ہوگا۔ پر پطرس نے لگ جا کر اس نے یہ بات صاف صاف جب کہی تو پطرس نے یسوع مسیح سے کہا ذرا سائڈ پہ آ جائے۔ دیکھیں شاگرد تھا نا، شاگرد تھا، سرگرم تھا۔ یسوع مسیح کو کہا تھوڑا ادھر سائڈ پہ آئے، تو یسوع مسیح سے سخت بات کرنے لگا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تو پکڑا جائے اور تجھے مار دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب وہ انسانی سوچ، کئی دفعہ ہم بھی اپنے باس کو کہتے ہیں وہ نہیں سر اسی تہاڈے نال ہاں، تو جدوں باس پڑھیا جاتا پھر پیچھے ہٹ جانے ہیں۔
वैसे उस्ताद को कहते हैं हम आपके साथ हैं, जो फिक्र ही ना करो सर, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हाँ, लेकिन जो ही की मुश्किल आती है पीछे हट जाते हैं। दुख में, सुख में, मुश्किल में साथ खड़े हों। फिर तो खुदावंद यीशु मसीह को जब उसने ये कहा तो खुदा के कलाम में लिखा है पतरस ने लग जाकर उसको मलामत की कि तू यीशु मसीह हो के ये बात कह रहा है कि तू पकड़ा जाएगा, लोग रद्द करेंगे, कत्ल किया जाएगा और 3 दिन के बाद तू जी उठेगा। मगर उसने मुड़कर अपने शागिर्दों पर निगाह करके पतरस को मलामत की। पतरस को कहा जो तू बात कह रहा है वैसे तो तू बड़ा मेरे हमायती बन रहा है, लेकिन ये खुदा की बात के ख़िलाफ़ है। खुदा ये नहीं चाहता, खुदा चाहता है कि मेरे वसीला से, मेरे खून के वसीला से लोग गुनाह से निजात पाए, क्योंकि बग़ैर खून बहाए माफ़ी हो नहीं सकती। इसलिए यीशु मसीह ने इसको मलामत की और कहा ऐ शैतान मेरे सामने से। अब यीशु मसीह की जो पहचान थी उनको हुई। इसको हम कहते हैं क्रिस्टोलॉजी, कि इल्मुल मसीह के बारे में सवाल किया गया कि मैं हूँ कौन, आप मुझे क्या समझते हैं, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमी की बातों का ख्याल रखता है। पतरस तू खुदा की बातों को रद्द कर रहा है और आदमी की बातों की तरफ ध्यान दे रहा है। मैं और आप भी ऐसा करते हैं। आज ये बात सीख लें। फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे, अपनी स्लीब उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो को अपनी जान बचाता है वो उसे खोएगा और जो कोई मेरी और इंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे। अभी जो गीत हमने गाया नज़र साहब, असी अग दियां भट्ठियां च सड़ांगे, असा यीशु दा दोबारा नहीं छड़ना, ज़माना आजमा के आज ही आ जाए ना आजमाइश आप में से किसी पे, हम यीशु का इनकार भी कर देंगे। इतने ईमान के कमज़ोर हैं आज के लोग। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा अगर आदमी सारी दुनिया को हासिल कर ले, बड़ा नाम हो और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा, और आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा। अगर यीशु मसीह पर तू ईमान ला तो फिर तू और तेरा घराना निजात पाएगा। शागिर्दियत का काम यही है कि वो आवाज़ सुने। इंसानियत के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने जान दी है। अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा किया यीशु ने, ताबेदारी की, फर्माबरदारी की इंसानियत के लिए। इसलिए ज़बूर नंबर 91 में भी खुदा का बंदा कहता है मुसीबत के वक्त मैं तेरा साथ दूंगा, तुझे छुड़ाऊंगा और तुझे जलाल बख्शूँगा। और ऐसा जलाल बख्शा कि खुदावंद यीशु मसीह को वो नाम दिया गया जो सब नामों से आला है। मेरी ये दुआ है कि खुदावंद मुझे और आपको ईमान की मजबूती अता फरमाए ताकि हम सुनने वाले हों और सुनकर ईमान पैदा करें और दूसरों के लिए बरकत का सबब बने। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दें। हम दुआ मांगें। शुक्रगुजार है आज के खूबसूरत दिन के लिए, इस सबक के लिए, आज के मौसर कलाम के लिए जो खुदावंद के खातिर ने अपने लोगों के लिए पेश किया। खुदावंद इस कलाम में की गई सब बातें खुदावंद तेरी तरफ से सुनी। खुदावंद हमें फर्माबरदारी और अच्छे शागिर्द बनने की तौफीक दे। खुदावंद जिसने से चर्च में बैठे और उनको बरकत से नवाज। खुदावंद तेरी बेशुमार आलमीन बरकतों और बख्शों के लिए तेरे शुक्रगुजार है। सेहत तंदुरुस्ती जो तुमने बख्शी, खुदावंद ये खूबसूरत इबादत खाना जो तुमने हमें बख्शा, खुदावंद इसके लिए तेरे शुक्रगुजार है। खुदावंद वक्त अजीज को तेरे सामने रखते हैं, इसका इंतज़ाम चलाने वाले अहबाब को अक्ल रनाई फहम और दिल ताकि वो इंसाफ करें और अपने लोगों की बेहतरी और भलाई के लिए सब कुछ कर सकें। आप हम इन मुल्की हालात में जबकि माली तौर पर लोग परेशान हैं बीमारी की वजह से, तंगदस्ती की वजह से, और वो सब लोग जो तेरा नाम लेने की वजह से सताए जाते हैं उनको खुदावंद रिहाई और मफ़रत से बख्श दे। खुदावंद
इस घर का, इस बादगाह का, इस चर्च का इंतज़ाम चलाने वाले लोगों को अल्लाह को फहम दे, अकल दे, दनाई दे, ताकि वो आसान तरीके से इसको चला सकें। खुदा जो वसाइल मुहैया करता है, खुदा उसके लिए तू अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, ताकि वो इस घर का इंतज़ाम अच्छी तरीके से चल सके। खुदा इन सब को तेरे सामने रखते हैं। खुदा जो बातें की गई उनको खुदा सुन रहा है। खुदा हमारा ईमान है, हमारा यकीन है कि तुम का मांगो तो पाओगे। अब तुम गरीबों, तंदुरुस्तों को, बीमारों को तेरे सामने रखते हैं, जो किसी भी परेशानी में है उनको अपने खाना ज़रूरियात को पूरा कर। आप इस छोटी सी दुआ को सुनो, पूरा मांगता हूँ तेरा नाम लेके, आमीन। दुआ मांगे। खुदा आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र तेरे नाम
बख्शा कि हम अपने हदिया नजरानी शुक्रगुजारी दरखास्तें मन्नतें मनाजातें तेरे हुजूर कुरान से अपना हाथ बढ़ा, हम सबको भी अपने हुजूर को फरमा, इन हदियों को भी तकदीस कर। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं अपने इन सारे अज़ीज़ों के लिए कि चर्च में अपने हदिये नजराने शुक्रगुजारियाँ लाते हैं, गट्टी करने के लिए, सुमाइला के लिए, के ख़ानदान के लिए, इमरान के लिए, इनके घराने पर तेरी बरकत चाहते हैं, दुआ करते हैं तो आने वाले वक्त में खुदा तो इन सबको ढेरों खुशियाँ दे। इन सारी चीज़ों की तकदीस कर, तेरी हदिया तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल, खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। जमायत बैठ जाए। इसके वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैगी की भी तकदीस कर, ताकि ये हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से यीशु एक ही रूह में बाप के पास हम सबकी रिसाई होती है। आमीन। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, तेरे के साथ भी रहे। अपने दिलाल में बाला पर लगाओ, हम इनको खुदावंद की तरफ लगाते हैं। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ऐसा करना वाजिब और मुनासिब है। ये नहायत वाजिब और मुनासिब और हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदावंद मुक़द्दस बाप, कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। डायसिस ऑफ रायवन के लिए, बिशप ऑफ रायवन के लिए, तमाम मसीही इदारों के लिए, तमाम खादमों के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क की हुकूमत के लिए ख़ास दुआ करते हैं। खुदा हम सबको अक्ल दानिश और फ़हम अता फरमा। इस वास्ते फ़रिश्तों और मुकर्रब फ़रिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हमदो ताज़ीम करते हैं और हमेशा ही तेरी सताइश करते हैं। सब बोले खुदावंद रब्बुल पाक आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममनून है। ऐ खुदावंद ताला तेरा ही जलाल हो, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आया और आने वाला भी है, आने वाला पर होशना। वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ा कर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, कमज़ोर लोगों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, जंगज़दा लोगों पर रहम कर, सैलाब ज़दगान पर रहम कर, हम सब पर रहम कर। सेंट जॉन चर्च की कलीसिया के एक फ़र्द पर जो बैरून मुल्क है यहाँ पे हैं, सब पर रहम कर। आलमगीर कलीसिया पर रहम कर, उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक ना तुम जब तक बनाओ इस तरह करते रहना। फिर उसने अपने हाथ में रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। ऐ खुदावंद हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे जिंदगी का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतजार करते हैं। ऐ मसीह तेरा ही जलाल हो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया और सिखाया, आए हम सब मिल कर कहें, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिल कर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाह और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए ऐ करीम खुदावंद ये बख्श
کہ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہ آلودہ جسم اور روحیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کی جائیں اور ہم اس میں ہمیشہ بسے۔ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ اے خدا کے برے، تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے یسوع مسیح، تو جو ہم سب کے اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے یسوع مسیح، تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ آئے ہم بھی ایک دوسرے کو اطمینان کی دعا دے اور کہیں کہ خداوند آپ کو اطمینان عطا فرمائے، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ سب کو اطمینان عطا فرمائے۔ ہم خدا کے خادم ہوتے ہوئے آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ بڑی ترتیب کے ساتھ آئیں۔ جبکہ ہم ایمان سے مسیح کے بدن اور خون کے پاک ساکرامنٹ میں شریک ہوئے ہیں تو آؤ ہم شکر گزاری کریں۔ قادر مطلق خدا ہمارے آسمانی باپ، تو جس نے ہمیں اپنے عزیز بیٹے یسوع مسیح ہمارے خداوند میں بطور اپنے فرزند قبول کر لیا ہے اور ہمیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون کی روحانی خوراک سے سیر کیا ہے اور ہمیں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ دیا ہے، ہم ان بخششوں کے لیے جو بیان سے باہر ہیں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنی روح اور اپنے جسم سمیت تیرے حضور نظر گزرانتے ہیں تاکہ پاک اور زندہ قربانی ہوں جو ہماری معقول عبادت ہے۔ ہمیں یہ فضل بخش تاکہ ہم اس جہان کے ہم شکل نہ بنیں بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں اور یوں تیری نیک اور کامل مرضی سیکھیں اور اس جہان میں اسی طرح تیری فرما برداری کریں کہ آخر میں ہم تیری آسمانی بادشاہی میں تیرے سب مقدسوں سمیت خوشی منائیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو تیرے اور روح القدس کے ساتھ واحد خدا عبدالبا جیتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت اب خدا کی ہو، آمین۔ آمین۔ خدا کا اطمینان جس سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے۔ قادر مطلق خدا باپ، بیٹے اور اس کی برکت ہم سبوں کے ساتھ، ہم سب کے تمام عزیز و اقارب، رشتہ داروں، بہن بھائیوں، بچوں، بزرگوں، دوستوں، ہمسایوں، خدا کے خادموں کے ساتھ، غم زدہ لوگوں کے ساتھ، سلام زدگان کے ساتھ اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے۔ خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے جماعت بیٹھ